اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احمد کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج چینل۔ ہم نے اپنے قرآن کے موضوع پہ سب سے پہلی جو ویڈیو بنائی تھی اس کا نام تھا مقصد تخلیق، کیونکہ ہم یہ بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور قرآن سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس کی تخلیق کے پیچھے کوئی واضح اور یقینی مقصد بھی ہوگا، اور جب تک مقصد کا علم نہیں ہوگا تو انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اپنی زندگی کے بارے میں کہ آیا وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو اسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن میں جتنا اس چیز کے حوالے سے جو واضح باتیں موجود ہیں تو اس مقصد تخلیق کو ہم واضح کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں جب انسان کی تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے تو کس طریقے سے آدم جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونک ماری اور پھر ملائکہ کو سجدے کا حکم ہوا اور ابلیس نے انکار کیا اور اس کے بعد بہکانے کے لیے مہلت مانگی، اور پھر وہ آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا، پھر ان سے غلطی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین پہ ان کو بھیج دیا گیا اور ان کی آمد یہاں پہ شروع ہو گئی۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں صاحبان علم کی بات تو خیر الگ ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں میں یہی چیز موجود ہے کہ بس اتنی مختصر سی بات ہوئی آسمانوں میں اور اس کے بعد آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور ان کی تمام نسل کو پوٹینشیل فارم میں انہیں زمین پہ بھیج دیا اور اس کے بعد زمین پہ انسان کی زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن جو لوگ قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں اور جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے جو انسان کے ساتھ آسمان میں زمین پر آنے سے پہلے پیش آیا۔ انسان دراصل آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت کچھ عہد و پیمان کر چکا ہے اور بہت سارے معاملات میں وہ وہاں زندگی اس نے آسمان میں ایک عرصہ گزارا ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ سے کچھ معاملات بھی ہوئے، کچھ ڈسکشنز بھی ہوئی، کچھ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوا، کچھ عہد و پیمان بھی ہوئے۔ تو اور اس سے بیشتر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے نفس میں بہت کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں اس کو ٹولز اور ویپنس کے طور پہ وہ بھی عطا فرمائی، کیونکہ شیطان کو جب مہلت دی اللہ تعالیٰ نے اور اس نے مہلت طلب کی کہ میں تیرے اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پہ جو تیری طرف آتا ہوگا، تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت بھی عطا کر دی کہ چاہ تو جس کو بہکا سکتا ہے اس کو بہکا لے۔ تو اس کے بعد جب انسان کو خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو شیطان جو ہے وہ انویزیبل فارم میں یعنی نادیدہ فارم میں انسان اس کو دیکھ نہیں پاتا اور وہ انسان پر حملے کرتا ہے اور اس کے بعد انسان کو بہکانے کی اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے بچاؤ کے اللہ تعالیٰ نے ہتھیار بھی دیے، انسان کو مسلح بھی کیا اور انسان کو عقل عطا کی، اور بہت سارے معاملات ہیں جو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیے اور انسان کے ساتھ وہ واقعات ہوئے۔ تو میرا یہ پروگرام ہے کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ زمین پر انسان کی تاریخ شروع کرنے سے پہلے ہم آسمانی زندگی میں انسان کی آسمانوں میں جو انسان کے ساتھ واقعات پیش آئے، اور انسان سے مراد میں ہوں، آپ ہیں اور ہم سب لوگ ہیں، وہ تمام لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اور وہ تمام لوگ بھی کہ جو اللہ کو نہیں مانتے اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا ایتھیسٹ ہیں جو دہریے یا ملحد کہلاتے ہیں، جو سرے سے کسی مذہب کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ سب کچھ انکار کچھ بھی کریں لیکن بحیثیت انسان یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان سب کے ساتھ وہی معاملات وہاں پر پیش آئے۔ اور یہ پرابلم انسان کے ساتھ یہ ہوئی کہ جب یہ دنیا کی زندگی میں ہے اور مادے کی قید میں اس کی روح گرفتار ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو آسمانوں میں جو کچھ اس نے کیا اور اس کے ساتھ جو کچھ معاملات پیش آئے وہ اس کو یاد نہیں ہے، اور ہم قرآن کی مدد سے، قرآن کے ریفرنسز سے اور قرآنی آیات کے ذریعے آپ کو، انسانوں کو، سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں زمین پر آنے سے پہلے آپ ان آسمانوں میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں اور کیا کیا واقعات پیش آئے، کیونکہ جب تک آپ اپنا آسمانوں کا ماضی آپ کے ذہنوں میں واضح نہیں ہوگا اور اس کا علم آپ کو نہیں ہوگا تو آپ اپنا جو مذہبی نظریہ ہے، جو آپ کی ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے، اور پھر ایک اس کا ڈیسٹینیشن ہے، ایک ٹارگٹ ہے زندگی کا اور ایک مقصد تخلیق ہے، تو یہ باتیں آپ کو بالکل واضح نہیں ہو سکتی یا آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو آج کے دن کے لیے جو میں نے ایک واقعہ منتخب کیا ہے قرآن میں سے، تو یہ بہت مشہور واقعہ ہے، اہل علم میں اس کو یوم الست کے نام سے اس کو خطاب دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ سورہ اعراف کی آیت، میں آپ کو سورہ نمبر اور آیات بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور جب آپ یہ ویڈیو سن لیں
تو اس کے بعد خود بھی آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، اس سے تو مجھے خیر کوئی سروکار نہیں ہے. آپ اپنے اپنے فرقے کے حساب سے جو بھی آپ کے پاس قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اردو میں موجود ہے تو آپ عربی کی آیات تلاوت کریں اور اس کے بعد اس کی سورہ دیکھیں، اردو ترجمہ دیکھیں. تو سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر ہے 172، 173 اور 174. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 172، 173 اور 174. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اور جب نکالا تیرے رب نے آدم کی تمام اولاد سے، ان کی پیٹھوں سے، ان کی کمروں سے، ان کی تمام اولاد کو، اور خود ان کو گواہ بنایا ان کے اپنے اوپر، اور ان سے سوال کیا آدم کی تمام اولاد کو، یعنی کہ میں، آپ، ہم سب، تمام مرد عورت بچے بوڑھے، تو یہ تمام کے تمام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا زمین پہ بھیجنے سے پہلے، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ الستو بربکم، یہ یوم الست کے نام سے اسی لیے مشہور ہے کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو بنی آدم کی تمام نسل نے جواب دیا اور اقرار کیا، جی ہاں، بلا، جی ہاں، یعنی آپ ہمارے رب ہیں. اور پھر انہوں نے اس بات نے کہا شاہد نہ، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم خود گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ ہمارے رب ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا ایک مقصد بیان کرتا ہے اور اسی آیت میں 172 سورہ اعراف میں، کہ یہ کام اس لیے ہوا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا اور ہم تو بالکل غافل تھے. اس کے بعد آیت نمبر 173 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کی کنٹینویشن میں کہ یا تو تم یہ کہو کہ ہم اس سے یقیناً غافل تھے، یا تم یہ کہو کہ یہ جو شرک کا معاملہ ہے کہ ہم نے تیری ذات میں تیرے علاوہ دوسروں کو تیرے برابر کا درجہ دیا، اور جس طرح تجھے پکارنا چاہیے تھا ہم نے دوسرے تیرے علاوہ باقی بندوں کو، دوسرے لوگوں کو، دوسری ہستیوں کو پکارا، ان سے مدد مانگی، حالانکہ ہمیں مدد تجھ سے مانگنا تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شرک تھا یہ تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، اور ہم تو ان کی اولاد ہیں جو ان کے بعد آئے. تو کیا جو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ان کو وہ کہتا ہے کہ وہ اہل باطل تھے، ظاہر ہے جو شرک کرتا ہے وہ اہل باطل ہے، تو کیا ان کے اہل باطل کے کیے ہوئے کے اوپر تو ہم کو سزا دے دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بتائی، اور اسی کے بعد 174 میں اللہ نے اس کو سم اپ کیا اور کہا کہ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ رجوع کریں، یعنی کہ جو تمام انسان جو زمین پہ موجود ہیں اور آسمانوں سے اتر چکے، تو اب یہ واپس اللہ کی طرف رجوع کریں، مثلا اللہ کے احکامات کی طرف آئیں اور ان چیزوں. اب آپ غور کیجیے اور اپنے آپ سے سوال کیجیے، کیا آپ کو یہ وقت یاد ہے کہ آسمان میں آپ سے، بذات خود آپ سے، کیونکہ پورے تمام انسانوں سے، آدم علیہ السلام کی تمام نسل سے اللہ نے یہ سوال کیا، ان تمام لوگوں سے جنہیں اپنے اپنے وقت پر دنیا میں نیچے آنا تھا اور دنیا پہ زندگی گزارنی تھی، ان سب سے سوال کیا کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو تمام انسان، مرد عورت بچہ بوڑھا، مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، چینی وغیرہ، اور وہ تمام لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں وہ مسلم، اور جو غیر مسلم ہیں، جو اہل کتاب ہیں، اور جو چائنا وغیرہ میں جیسے ایتھیسٹ ہیں، جو لادین ہیں، کسی دین کو شروع سے سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ جو بت پرست ہیں، جیسے کہ ہندو یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں اپنے تمام مذاہب جو بھی دنیا میں رکھے، کیونکہ انسان کو دنیا میں اختیار ہے، تو وہ اپنے جو بھی رکھیں، اس کے باوجود اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ سب اللہ کی تخلیق کیے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ سب بشر ہیں، کیونکہ خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کو تخلیق کر سکے. خالق تو صرف اللہ تعالیٰ، تو یہ سب کے سب مخلوق ہیں. تو اس حساب سے سب سے یہ سوال ہے اور سب کو یہ. لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اقرار کر کے آئیں زمین کے اوپر کہ یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، آپ خود گواہ ہیں اس کے اوپر. اور اب جب قیامت کے دن اگر آپ نے دنیا میں غفلت کی زندگی گزار دی اور اس کے بعد جب آپ کا قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہوا اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال و جواب کیے، تو آپ کے پاس یہ کہنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم تو اس بات سے بالکل غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شرک کا معاملہ ہے کہ جو مقام ربوبیت کا جو تیرا ہے، جو الہی مقام ہے، اس مقام کے برابر ہم نے تیری ہی بنائی بھی، دوسری ہستیوں کو ہم نے تیرے برابر کیا. ہم نے تیرے علاوہ دیگر انسانوں کو، دیگر ہستیوں کو وہ درجہ دیا جو درجہ دراصل خدائی تیرا تھا. امید ہم نے ان سے لگا لی، بجائے سے کہ امید ہمیں صرف تجھی سے لگانا تھی، کیونکہ سورہ فاتحہ میں
इंसान जो है वो ये पढ़ता है कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद तलब करते हैं। यानी जब हमें मदद की ज़रूरत होती है तो सूरह फातिहा में इंसान खुद इकरार करता है कि इय्याका नस्तईन, एक सिर्फ तू ही है जिससे हम मदद तलब करते हैं। तो अगर आप अल्लाह के सिवा किसी और से मदद तलब करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको खुदा के बराबर दर्जा दे रहे हैं, नादानिस्तगी में या लाइल्मी में या सादगी में। तो यही चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई कि ये जो यौम अलस्त पे जो आसमानों में तमाम औरात से उनकी पुष्ट से निकाल कर सबसे मैंने इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, और सारे इंसानों ने जवाब दिया कि जी हाँ आप हमारे रब हैं और हम इस बात पर खुद अपने ऊपर गवाह हैं। तो ये बात इंसान अब आसमान पे कह नहीं सकता कि मैं इससे गाफिल था। और दूसरी बात ये कि अगर शिर्क के हवाले से कोई बात आती है तो इंसान जो है वो अपने बाप दादा पे या माजी के लोगों पे डाल के बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता कि ये जो शिर्क है ये तो हमसे पहले के लोगों ने किया था, हम तो उनकी औलाद हैं, उनके बाद ज़मीन पे आए, और अब उन लोगों ने जो गलत काम किया था उसकी वजह से क्या हमें हलाक कर रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि ज़मीन पर आने से पहले आप आसमानों में क्या क्या करते चले आएँ, और हम आहिस्ता आहिस्ता यही वाक़या ज़मीन पर ज़िंदगी की जो इंसान की ज़िंदगी है और इंसान की ज़िंदगी का मकसद है उसके वाक़यात को तफसील से डिस्कस करने से पहले हम ये चाहते हैं कि आपको अपनी ज़ाती, हर बशर को, हर मर्द को, हर औरत को, हर बच्चे को और बूढ़े को अपनी ज़ाती तारीख़ का, आसमानी तारीख़ का इल्म होना चाहिए कि वो आसमान में क्या क्या करता रहा है, और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू थी वो यौम अलस्त के हवाले से थी। इसके अलावा दीगर वाक़यात जो है जब वो आपके इल्म में आएंगे कुरान के ज़रिए, और अगर आपके इल्म में वो पहले से नहीं थे तो यकीन कीजिए कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।